والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء من عباده انہ کان بعباده خبیرا بصیرا وقال اللہ تبارک وتعالی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى ورزقكم في السماء وما توعدون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلب أجره أو كما قال عليه السلام۔ میرے انتہائی معزز محترم سامعین کرام، قابل صد احترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، اور چاہے وہ چوپائے ہیں یا رینگنے والے جانور ہیں یا اڑنے والے پرندے ہیں یا جنگل میں چرنے والے چرندے ہیں یا چیر پھاڑنے والے درندے ہیں، انسان ہیں یا جنات ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے رزق کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، یہ تقدیر مبرم کا فیصلہ ہے۔ فلہذا رزق کے بارے میں پریشان ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، رزق کے بارے میں مارے پھرنا، پریشان ہونا، یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کا جب یقین اللہ کی ذات سے ہٹتا ہے تو پھر انسان کے مقدر میں بے عزتی ہوتی ہے، اس کی قیمت کم ہوتی رہتی ہے، اس کی عزت خراب ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نے واضح کہہ دی حدیث قدسی میں، اے ابن آدم، اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے گا تو میں تیرے سینے کا برتن غنا سے بھر دوں گا اور فقر کے دروازے بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا، میری عبادت کے لیے اوقات فارغ نہیں کرتا، تو میں تیرے سینے کو غنا سے نہیں بھروں گا، فقر کے دروازے بھی بند نہیں کروں گا، اور تمہیں مشغولیات میں اتنا مصروف اور اتنا اپنی مشغولیت اور مصروفیت میں پریشان کر کے رکھ دوں گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ یہاں سے بھی ہم سوچ لیں نا کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے، کیونکہ انسان بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اس پہ انشاءاللہ میں ابھی مزید اس کی تشریح کرتا ہوں۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے، إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب جو چاہے، یبسط الرزق لمن یشاء، آپ کا رب چاہے تو کسی پہ رزق کشادہ کر دے، ویبسط الرزق لمن یشاء، اور جس پہ چاہے تنگ کر دے۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ دوسری جگہ وما من دابۃ فی الارض، کہ کوئی بھی دابہ، کوئی بھی کیڑا مکوڑا، کوئی بھی جانور زمین کا، کوئی بھی چوپایا چلنے والا، وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والا، الا علی اللہ رزقھا، اس کے رزق کا ذمہ صرف اللہ کے ہاں ہے، اس کے رزق کا ذمہ صرف اللہ نے لیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانہ اور عارضی ٹھکانہ۔ وَكُلٌّ فِي کتاب مبین، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاں یہ محفوظ ہے۔
वरिज़्क़ुकुम फ़िस्समा वमा तुअदून, जिस रिज़्क़ का तुमसे वादा किया गया वो आसमानों में है। तो जब ये आयत वाज़े तौर पे हमें बता रही हैं, और साथ मैंने हदीस ऐड की, हदीस बताई आपको कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्न रिज़्क़ लयतलुबुल अब्द, रिज़्क़ बंदे को ऐसे ढूंढता है जैसे कमा यतलुबुल अब्दु अजलु, जैसे कि बंदे को उसकी मौत ढूंढती है। और एक साथ हदीस बता दूं, हदीस में है कि जब माँ के रहम में नुतफ़ा ठहरता है तो 40 से 45 दिन के बाद फरिश्ता आता है और अल्लाह से पूछता है कि या अल्लाह इसको बदबख्त लिखूं, ये बदबख्त होगा या नेक बख्त होगा। ये वहाँ लिखा जाता है, अल्लाह का हुक्म होता है जो भी होगा, नेक बख्त या बदबख्त, लड़की हो या लड़का हो। अभी 40 से 45 दिन का नुतफ़ा है, तो ये भी वहाँ तय होता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इसका अमल कैसा होगा, अच्छा या बुरा, ये भी लिखा जाता है। चौथी बात, इसकी उम्र कितनी होगी, 6 माह का होगा, 10 साल का होगा, 15 साल का होगा, 60 साल का होगा। और छठी बात, इसका रिस्क कितना होगा। ये तकदीर मुबरम की बातें हैं। बदबख्त या नेक बख्त होगा, लड़की या लड़का होगा, इसका अमल कैसा होगा, इसकी उम्र कितनी होगी, इसका रिस्क कितना होगा, ये लिखा जाता है। हदीस में आता है जब वो 40 या 45 दिन का नुतफ़ा होता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या किसी मुसलमान को रिस्क के लिए परेशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, तंगी से अल्लाह के रसूल ने भी पनाह मांगी है, कर्ज़ से अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी है, अल्लाह के रसूल ने कर्ज़ से पनाह मांगी है और कर्ज़ के गलबे से पनाह मांगी है। अल्लाह के रसूल ने तो इख्तियारी मांगा था, ये जो तंगी थी अल्लाह के रसूल की इख्तियारी थी। हाँ, अल्लाह के रसूल ने बाकी मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम अल्लाह से रिज़्क़ की फरावानी मांगो, तंगी ना मांगो, हम कमज़ोर हैं। तो इसलिए रिज़्क़ के बारे में परेशान रहना और रिज़्क़ के बारे में मारे मारे फिरना, अल्लाह ने जो जिसके मुक़द्दर में लिखा वो मिल के रहेगा। अभी मैंने हदीस सुनाई, जैसे मौत होती है ना, इंसान को तलाश कर दिया है, चाहे वो जहाँ भी जाए, मौत समंदर में है, मौत वहाँ जाएगी। मौत समंदर की तह में, अभी हाल ही में वो गए थे मलबा देखने के लिए, तो पाँचों समंदर के अंदर तह में 15-16 किलोमीटर अंदर वहाँ उनकी मौत आई, लिखी हुई थी। 15-16 करोड़ खर्च करके वो समंदर की तह में गए, अल्लाह ने लिखा हुआ था। मौत सतह ज़मीन पे यहाँ आएगी, मौत हवाई जहाज़ में वहाँ आएगी, मौत पहाड़ पे वहाँ आएगी, मौत घर के बिस्तर पे वहाँ मौत आएगी। जैसे मौत इंसान को ढूंढती है, रिज़्क़ भी अल्लाह का इंसान को ऐसे ही ढूंढ रहा है। अब इंसानों की अपनी मर्ज़ी है, असबाब हलाल की इख्तियार करें तो हलाल के रास्ते से मिलेगा, और हराम के असबाब में हाथ डालें तो अपने रिज़्क़ को ख़राब करें तो उनकी मर्ज़ी है। अल्लाह ने तो ज़हन में डाला हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ तकदीर क्या है। तकदीर के बारे में किसी के ज़हन में सवाल हो सकता है ना कि ये जो फरिश्ता बदबख्त है, ये तो अल्लाह कर रहा है, तो बदबख्त है, इसमें उसका कसूर तो नहीं है। भाई, तकदीर अल्लाह के अंदाज़े का नाम है। जैसे एक बाप होता है ना, उसके 5 बेटे हैं, तो वो अपनी बीवी से एक दिन वैसे कह रहा होता है, दोस्तों से कहते हैं यार मुझे लगता है ये बेटा मेरा आगे जाके बड़ा नुकसान करेगा, शरारती होगा। वो बाप उसकी आदत से अंदाज़ा लगाता है, ये फ़लाँ मेरा बेटा, मुझे लगता है ऐसे है जैसे ये मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा नेक बनेगा, ये फ़लाँ मेरा बेटा है, ये मुझे लग ऐसे रहा है ये क्रिकेटर बनेगा, ये जो है ना कारोबारी बनेगा। वो बाप का अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। एक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज़ा, तो अल्लाह ने बंदे के हिसाब से क्या करना है उस हिसाब से कि इसको यही लिखो। तो इसलिए रोज़ी के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, जिसके जहाँ रिस्क लिखा है वह पहुँच के रहेगा। यहाँ सिर्फ उसी हदीस की तरफ मैं आता हूँ कि ए आदम के औलाद, तो मेरी इबादत के लिए वक्त को फ़ारिग कर दे तो मैं तेरे सीने के बर्तन को गिना से भर दूंगा, फ़क्र के दरवाज़े बंद कर दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारी मशगूलियत में तुम्हें परेशान करके रख दूंगा। यही चीज़ हो रही है नहीं हो रही, बताएं आप। कारोबारी हजरात के पास नमाज का वक्त नहीं है, कितने अफसोस की बात है। जिक्र का वक्त नहीं है, कारोबार चल रहा है तो आपको तो चाहिए पहले दुकान बंद कर दें, नहीं तो टाइम टेबल रखें, सूरत
کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ آپ مثلاً نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں جائیں، پھر آپ کے جو کام کرنے ہیں وہ دوسری جگہ جائیں۔ نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور رزق کا سب سے زیادہ تعلق اسی نماز کے ساتھ ہے۔ نماز کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے، نماز کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ وہ کہتے ٹائم نہیں ہے، ابھی گاہک کھڑے ہیں، ابھی کسٹمر کھڑے ہیں۔ اچھا ذکر یہ ہماری روحانی غذا، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کی یاد کا وقت نہیں ہے، تو اس کاروبار میں تو اللہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، دن رات دھڑا دھڑ پیسے کما رہے ہیں، سکون قلب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اگر میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، کاروبار کرو گے، لیکن میں غنا سے تمہیں تسلی سکون دے دوں گا، فقر کے دروازے بند کر دوں گا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں روزانہ کا لاکھوں روپے کماتے ہیں، پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے کہیں فقیر نہ ہو جائیں، غریب نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کی وہی حدیث ہے، اسی کا اثر ہے کہ اے میرے بندے، اے ابن آدم، اگر میری عبادت کے لیے تو نے وقت نکال لیا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ مزدوری کرنے والا بندہ ہوگا، تھوڑے پیسے کمانے والا ہوگا، لیکن اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس مقصد کے اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کا سینہ غنا سے بھر دے گا۔ اور یاد رکھنا، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سامان کی زیادتی، اسباب کی زیادتی، پیسوں کی زیادتی، اس کو غنا نہیں کہتے، یہ غنا نہیں ہے۔ غنا تو دل میں ہوتا ہے جو اللہ ڈالتا ہے۔ گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، دوسرے وقت کی نہیں ہے، وہ مطمئن ہے، بچے بھی خوش ہیں، اللہ نے دل میں ڈال دے، کیونکہ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ادھر کروڑوں اربوں کا مالک ہے، ڈر لگا رہتا ہے غریب نہ ہو جائیں، اور مشغولیت اتنی دی ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مد ذیل العالی، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ میرے پاس، میں نے ان سے حالات پوچھے تو کہہ رہا ہے میرا کاروبار کراچی میں اور سنگاپور اور انڈیا میں اور فلاں جگہ پھیلا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں سے بھی ملے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، تقریباً 6-7 سال ہو گئے ملاقات نہیں ہے بیٹوں سے۔ کیوں؟ ایک فلاں جگہ مصروف ہے، میں یہاں مصروف ہوں، وہ فلاں مصروف ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ نے کیا کہا؟ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو غنا سے دل نہیں بھروں گا، بلکہ فقر کا ڈر، فقر کے دروازے، فقر کا ڈر ایسا ڈالوں گا کہ تم لوگ ہر وقت اسی میں مصروف رہو گے۔ تو یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ اپنے بچوں سے اتنے سال تک نہیں مل رہا، یا چلو سال 9 مہینے ہوں، پھر بھی عجیب بات ہے، اتنے دنیا کمانے میں مصروف ہے کہ اولاد سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ تو رزق کے لیے کم از کم مومن پریشان نہیں ہوتا۔ بے شک حالات اس وقت بڑے مشکل ہیں، حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اگر اللہ کو ہم راضی کر لیں تو اللہ حالات کو پلٹا دے سکتا ہے۔ بے شک احتجاج ہے اپنے اعتبار سے، جو ہمارے جائز ذرائع ہیں قانون کے اندر جو ہے وہ کہنا چاہیے، لیکن اگر وہ کرتے رہے لیکن اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر حالات مشکل ہے بدلنے۔ تو اس لیے ایک تو رزق کے اسباب کو دیکھنا کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ نے تو آپ کو دینا ہے، آپ جیسے اسباب اختیار کریں گے آپ کی مرضی ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، مرضی دی ہے، آپ کو مکلف بنایا ہے۔ حلال کے اسباب میں جائیں گے اللہ حلال کا راستہ کھول دے گا، حرام کے اسباب اختیار کریں گے زیادت ہوگا لیکن حرام ہوگا۔ اور جو سب سے پہلی بات ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات کو جانتے ہیں۔ حدیث میں ساتھ میں حدیث ایڈ کرتا ہوں، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تھوڑا رزق دیتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اگر میں اس کو زیادہ دے دوں تو یہ بگڑ جائے گا، میرا نافرمان ہو جائے گا۔ کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، اگر میں اسے تھوڑا کر لوں تو یہ بگڑ جائے گا، میرا نافرمان ہو جائے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے، جیسے ماں باپ اپنے اولاد کے حالات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے حالات کو ایسے ہی جانتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک بندہ وہ اس پہ راضی رہے، تقدیر پہ راضی رہے، اللہ کے اس فیصلے پہ راضی، ہاں دعائیں مانگتا رہے، اپنا نماز پڑھتا رہے، اپنے جو مسنون دعائیں ہیں وہ مانگتا، اللہ سے وسعت رزق مانگنی چاہیے، تنگی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسے حالات میں ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا یہ اصل چیز ہے۔ اور ساتھ ایک اور بات کہہ رہا ہوں اسی حدیث کی، اس پہ وما من دابۃ فی الارض،
کہ زمین پر کوئی چوپایا ایسے نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرہم، تو جہاں رہتے ہیں مستقل اور ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، اللہ ہر جگہ ان کو پہنچاتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں رزق پہنچاتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے، اور عقاب کو کہاں پہاڑ کی چوٹی پہ رزق دیتا ہے، مچھلی کو پانی کی تہہ میں دیتا ہے، مگرمچھ کو تالابوں میں دیتا ہے۔ ایسے ہی جو ہاتھی ہیں، جو باقی جانور ہیں، چرندے ہیں، ان کو جنگل میں اللہ نے ان کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی سانپ ہیں، بچھو ہیں، جس قسم کے چوپائے ہیں، سب کا اللہ نے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور سب کے ٹھکانوں کو اللہ جانتا ہے۔ حتیٰ کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا، اللہ نے کہا مارتے جاؤ مارتے جاؤ، 7ویں پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں سبز پتا تھا، وہاں بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی، رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اب ہم اپنے رزق کو برباد کیسے کرتے، یہ بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، اے ابن آدم، اگر تو میرے لیے میری عبادت کے لیے وقت فارغ کر دے تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور فقر کے دروازے بند کر دوں گا۔ آج ایک ڈاکٹر ہمارا یہ سوچتا ہے اپنے کلینک میں بیٹھ کے، ایک انجینئر جب روڈ بنا رہا تو ٹھیکہ ملتا ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے؟ ایک بیوپاری جب بیوپار کر رہا تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے؟ منڈی والا منڈی میں بیٹھ کر یہ چیز سوچتا ہے؟ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا تاجر یہ چیز سوچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچتا۔ بس یہی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، یہی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جتنی محنت کریں گے، جتنا زیادہ وقت دیں گے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، رزق زیادہ ہوگا۔ بالکل غلط بات ہے، آپ غلط جانتے ہیں، آپ کی بات غلط ہے، اللہ کی بات ٹھیک ہے۔ اس نے پہلے سے کہہ دیا اگر میری عبادت کے لیے وقت دو گے تو میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تھوڑی سی روزی پہ تم راضی رہو گے، اندر سکون رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، چھینا جھپٹی، نہ حلال حرام کی تمیز۔ اور میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ سارا دن لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے نا تو میں کیا کروں گا، فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا اور تمہیں مصروفیت میں پریشان کر کے رکھ دوں گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پریشان پھر رہے ہیں، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ آج کا ڈاکٹر یہ نہیں سوچتا، وہ کسائی بنا ہوا ہے، وہ ایک کسائی تو ہے نا جو جانوروں کو ذبح کرتا ہے نا، اس کا تو کام یہی ہے۔ یہ انسانوں کا کسائی ہے، ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے ہاسپٹل میں وہاں اتنا مریضوں کو صحیح چیک نہیں کرتے، ان کو بتاتے ہیں میرے کلینک پہ آ جاؤ، کلینک پہ آ جاؤ، کلینک پہ آ جاؤ، کیونکہ وہاں پہ کمیشن کی دوائی، کمیشن کے ٹیسٹ اور وہاں کی فیس ہے۔ جب وہاں کلینک میں اس کی کھال ادھیڑ لے گا، کھال کھینچ لے گا، اب ہسپتال میں جا کے صحیح دے گا، اچھا تو وہی ہے میرے پاس، اچھا ہاں پرچی یہی ہے۔ اس ڈاکٹر کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، اس کو اپنے اسباب پہ ہے، اور اس رزق کو، یہ رزق نہیں، یہ گندگی لے کر گھر جا رہا ہے، یہ غلاظت لے کر گھر جا رہا ہے، رزق لے کے نہیں جا رہا۔ ایک انجینئر جب وہ روڈ یا پل یا کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، ایک ٹھیکیدار کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، منڈی میں فروٹ بیچنے والا بڑا بے وپاری، اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، اللہ کے لیے ہم وقت، کیونکہ جب بندہ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ اس کا دل نرم کر دے گا تو وہ انشاءاللہ معاملات میں صحیح چلے گا۔ تو منڈی والا کبھی بھی کیوں، ایک تو اللہ پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ سارا کاروبار پہ ہے۔ جب بھروسہ کاروبار میں تو کاروبار سے پلنے کا اسے یہ یقین ہے کہ میں اسی سے پل رہا ہوں، لہٰذا سارا کچھ کرو جو نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہر ایک کا یہی حال ہے، منڈی میں جو بیٹھا ہوا ہے، جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جو پلازے میں بیٹھا ہوا ہے، اچھا اتنا وقت نہیں ہے کہ روٹی ڈھنگ سے کھا لیں، 4 بجے کھائی جا رہی ہے، 5 بجے کھا رہے جا رہے، عشاء کی پتہ نہیں 10-11 بجے کھائی جا رہی ہے۔ کوئی روٹین نہیں ہے زندگی میں، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی ضوابط نہیں ہے، اس لیے کہ رازق سے، رزاق سے ہٹ کر رزق کے معاملے میں اپنی مرضی اختیار کر لی۔ اللہ نے کیا کر دیا، جب عبادت صحیح نہیں کرے نا، اب ایک بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے ذکر کا کوئی ٹائم نہیں ہے، تلاوت قرآن نہیں ہے، تو اللہ نے تو اس کے سینے سے غنا ہٹا دینی ہے۔ ہر وقت
لاکھوں ڈیلی کما رہا ہوگا، لیکن یہ ڈر ہوگا میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، فقیر نہ ہو جاؤں، غریب نہ ہو جاؤں، لہٰذا اور زیادہ محنت کرو، اور زیادہ محنت۔ اپنی محنت شاقہ میں اس قدر پریشان کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، اینڈ پہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ رزق کے معاملے میں ہرگز پریشان، بے شک حالات بڑے مشکل ہیں جیسے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور یہ یقین بنا لیں کہ میرے حصے کا رزق جیسے میری موت مجھے ڈھونڈے گی نا، جہاں میں میری موت لکھی ہوئی آئے گی، رزق بھی ایسے ہی مجھے ملے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا رزق مجھے نہ ملے۔ رزق جس کے مقدر میں جتنا ہوگا مل کر ہی رہے گا رزق، یہ ہو ہی نہیں سکتا اسے کم ملے۔ اس لیے آپ حضرات یا جو اس کے ذریعے سے سننے والے ہیں، جہاں جہاں بھی یہ بات جا رہی ہے، میری ایک گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایسا رکھنا، بے شک آپ جتنے کاروبار میں مصروف ہوں، آپ کلینک چلا رہے ہوں، آپ دفتر، جہاں جہاں بھی مصروفیات ہیں، چاہے آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پرائیویٹ ہے یا جہاں آپ مصروف ہیں، نماز کا وقت ہو جائے آپ چھوڑ دیں، اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ ذکر کے لیے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت رکھیں، اللہ کا حق ہے، آپ کی روحانی غذا ہے یہ۔ قرآن کے لیے وقت رکھیں۔ قرآن اس لیے تو نہیں اترا الماریوں میں جالے اوپر پڑے ہوں، اوپر الماریوں میں پڑے ہوں، اوپر جالے پھیل رہے ہوں، گند اس پر جو ہے نا مٹی ہو۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ہمارے نجات کا راستہ ہے اسی میں۔ تو جو بندہ یہ کرتا ہے نا، روزانہ کی تلاوت، روزانہ کی جو ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے آسان طریقے سے اسے رزق دیتا ہے۔ اگر نقصان کبھی ہو بھی جاتا ہے تو دل اس کا بڑا مطمئن، کیوں کہ اللہ نے کہا میں اسے غنا سے بھر دوں گا، اللہ اسے تسلی اور حوصلہ دے دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔